یقین جانیں اگر قرآن ہم سمجھنے لگے تو ان آیتوں کے آنے پر آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ پڑھنے والے جو لوگ روتے تھے نا پہلے، پڑھ کر کے سن کر کے روتے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سمجھتے تھے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال اس کی برکتیں تو سننے کی بھی ہمیں ملتی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جو اللہ ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، ہر خوبی اسی کے لیے ہے، اور وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو وہ سانسیں دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، پال رہا ہے، پالنے والا ہے۔ اچھا، جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو پالنے والے کا پالنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے مجازی معنوں میں تو لیکن تو بکریاں ہم پالتے ہیں، بکری پالنے کا کوئی مقصد ہے کہ دودھ نچوڑیں اس سے، مرغیاں پالتے ہیں انڈے حاصل کریں یا بزنس کریں، ہم اپنی اولاد کو بھی پالتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جائیں گے تو کام آئیں گے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لالچ ہے۔ تب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سب کو پال رہا ہے تو پالنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو بے نیاز ہے کہ باپ اولاد کو پال رہا ہے تو کہیں بڑھاپے میں کام آئے، ماں پال دی تو بڑھاپے میں کام آئے، بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو میری مدد کرے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ کیوں پال رہا ہے؟ تو آگے جواب دیا الرحمن الرحیم، کسی مقصد سے نہیں پال رہے، وہ مہربان ہے اس لیے اپنی مہربانی سے تمہیں پال رہا ہے، وہ شان کریمی سے اس شان رحیمی سے پال رہا ہے۔ اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، بہت مہربان، اس کی طرح کوئی مہربان نہیں۔ اسی لیے بندوں میں کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی انسانوں میں کسی کو رحمان، کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر جن لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو رحمان رحمان کہتے ہیں، یہ گناہ ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہا، بہت سختی ہے اس پر، کیونکہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، یعنی جس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ آپ کو بتاؤں بے حد مہربانی کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بغاوت کر دے، بیٹا، تو باپ کیا کہتا ہے؟ نکل، چل نکل گھر سے، صحیح ہے، کھانا پینا سب بند، ٹھیک۔ دنیا کے کروڑوں لوگ اس سے بغاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو چھوڑ کر کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی شان رحمانی تو دیکھو، جو باغی ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جیسے وفاداروں کو دے رہا ہے باغیوں کو بھی دے رہا ہے، اس کی حد ہے کوئی؟ انسان اپنی اولاد کی روزی روٹی بند کر دیتا ہے جو اس کے اختیار میں، اگر وہ بغاوت کر دے تو لوگ اخبار میں دے دیتے ہیں، فلاں میرا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، وہ شرابی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی شان تو دیکھو۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جن لوگ، اچھا جو لوگ دوسروں کو خدا بنا کے عبادت کرتے ہیں ان کو تو دے ہی رہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اپنے آپ کو بھی خدا کہتے ہیں۔ بولو فرعون کو کھلاتا تھا کہ نہیں کھلاتا؟ نمرود کو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ آج بھی دیکھو کتنے بڑے بڑے مغروروں کو پال رہا ہے، اگر وہ نہ پالے تو وہ کھا نہ سکے، تو وہ رحمان ہے اور رحیم۔ اچھا کوئی رحیم ہو سکتا مطلب رحمت والا، بلکہ حضور کا بھی ایک نام ہے رحیم، قرآن میں کہا ہے کہ رؤوف الرحیم، ان کو رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، لیکن وہاں بھی بہتر ہے کہ عام انسانوں کو ڈائریکٹ رحیم نہ کہیں، عبد الرحیم کہا کریں، لیکن اگر رحیم کہہ بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حکم سخت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہے، رحم کرنے والے، رحمت کا برتاؤ کرنے والے۔ اب رحمان اور رحیم سن کر کوئی حد سے آگے نہ بڑھ جائے کہ بھئی وہ بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، تب چلو زنا کرو، شراب پیو، حرام کھاؤ، بغاوت کرو، جو جی میں کہو، تو دیکھو فوراً کنٹرول بھی اب کیا، کہا مالک یوم الدین، وہ حساب لینے والا، جو دن جزا کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، وہ اس کا مالک بھی ہے، یعنی پھر حساب بھی لے، یعنی یہ نہیں کہ شان کریمی اور رحیمی سن کر اب تم بگڑنے لگو، آوارگی کی راہ پہ جاؤ، نہ نہ نہ،
فوراً کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے. اور روز جزا کا مالک یعنی وہ حساب لے گا تو اس سے ڈرتے بھی رہو. اور آپ سوچیں گے کہ بھئی روز جزا کا مالک ہے تو آخر یہ کیا شان ہے؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، کہ آج کے دن گزرے ہوئے کل میں بھی اور آج میں بھی اور آنے والے کل میں بھی ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے. جیسے مجازی طور پر ہی صحیح، آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، آپ اپنے کاروبار کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، جائیداد کے مالک ہیں، موبائل کے مالک ہیں، کار کے مالک ہیں. لیکن جب روز جزا کا دن ہوگا اس دن کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں. اسی لیے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو سب کو مار ڈالے، سب مر جائیں، فرشتوں کو ہی مار ڈالے گا، حتیٰ کہ جس کی سور کی آواز سے سب مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب مر گئے، تو جناب اسرافیل کہیں گے سارے انسان مر گئے لیکن یہ فرشتے باقی ہیں، اب پھونک، سور پھونک. تو فرمایا گا سب مر گئے، کہا سب فرشتے مر گئے، سب پر موت طاری ہوئی، فرشتوں بھی موت طاری ہوئی، لیکن ابھی جبریل اور میکائیل اور میں باقی ہوں. اللہ فرمائے گا پھونک، سور پھونک. تو سور پھونکی، پھر پھونکیں گے تو کہا اب جبریل اور میکائیل نے بھی موت کا مزہ چکھا. تو پھر کہے گا اب کون ہے؟ کہا میں بچاؤں، تو بھی مر جا. تو جناب اسرافیل جو سور پھونکنے والے وہ بھی مر جائے، ان پہ بھی موت طاری ہو جائے، اب کوئی نہیں بچے گا. تو پھر پوچھے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ خود ہی پوچھے گا. یہ اپنا اللہ ہے، یہ اپنا الہ ہے. دیکھو بن مانگے اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ مذہب دیا ہے جس نے معبود حق کا پتہ بتایا. حضور کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پہ پہنچا دیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے ان کا. اس احسان کا بدلہ کچھ نہیں دے سکتے ان کو، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. سوچو تو صحیح، کوئی پتھر، کوئی درخت، حتیٰ کہ لوگ شرمگاہوں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، چوہوں کی، گوبر کی، جانوروں کی. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری پیشانی کو بچایا اور جھکائی تو کس کی بارگاہ میں؟ رب محمد کی بارگاہ. میں تو اللہ رب العزت کو اس طرح جانتا ہوں کہ جس کا بندہ اتنا بڑا ہے وہ معبود کتنا بڑا ہے، اس کی شان کیا ہوگا. ہم تو اسی طرح جانتے ہیں کہ جو اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے. لیکن پھر جب یہ ساری شانیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر کہتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے، عبدہ بندے خاص ہے اور اس کے رسول ہے. تو سوچا جو مردوں کو زندہ کر دے، چاند کے ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، جب بندہ ایسا ہے وہ خدا کیسا، ان کا خدا کیسا، وہ جس کے آگے جھکتے وہ کیسا ہوگا، رب محمد کیسا ہوگا، اس کی شان ہے. اور ہمارا وہی رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے. تو پوچھے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، اور وہ واحد ہے اور وہ غلبے والا ہے. پھر جب تک چاہے گا لوگ ایسے ہی فنا رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا. پھر وہ جب چاہے گا پھر سب کو زندگی عطا کرے گا. تو اس میں بھی پہلے وہ حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور پھر ان کو سور دے کر فرمائے گا سور پھونکو. پھر دیکھیے اسی سور کی آواز سے مریں گے اور اسی سور کی آواز سے اٹھیں گے. یہ بھی اس کی شان ہے، اسی سے مارا اسی سے زندہ کرے گا، اس کی شان. تو کہا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کو قیامت میں جواب دینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو سدھارنے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. بس اس کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اس کو جواب دو. پھر اس کے بعد تعریف کا طریقہ سکھا دیا، اپنا تعارف کرا دیا. اب پھر کہلوا رہا ہے
ہم سے بندوں کو دعا سکھائی جا رہی اس میں، اس لیے کہ اس سورت کا نام سورت الدعا بھی۔ کچھ نوجوان ہمارے جو دنیاوی ایجوکیشن پڑھے لکھے ہیں، ان کا یہ اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں پھر یہ کیوں آیا کہ ایاک نعبد و ایاک، کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں؟ جب اللہ کی کتاب ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو دراصل اللہ یہ سکھا رہا ہے ہمیں کہ تم ایسا کہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ کسی کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تم کیسے کیا کہو، ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت صرف تیری۔ اس سے پتا چلا عبادت صرف اللہ کی، کسی کی عبادت جائز، حتیٰ کہ ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ، لیکن عبادت ان کی بھی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز۔ اس سے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، اور وہ کیا سوچیں میرے بارے میں یا کیا کہیں، اس سے بے نیاز ہو کے کہتا ہوں کہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں صحیح نہیں کرتے، یہ ان کی جہالت ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ مزارات پر سجدوں کے لیے نہیں جایا جاتا، مزارات پر تو بزرگوں کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ وہاں جا کر کے زبردستی سجدہ کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں، علماء اہل سنت نے کبھی اس کی تائید نہیں کی۔ اسی طرح جو کچھ لوگ انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں، بہت دکھ ہے مجھے اس پر کہ آج بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو انسان کو سجدہ کر بھی رہا ہے اور انسان سے سجدہ کروا بھی رہا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانیں تو یہ ساری برائی مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پیری مریدی کے نام پہ۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں، آپ کا پیر کتنا بھی بڑا ہو وہ اللہ کے رسول سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے خاک کے ذروں کے برابر نہیں ہیں، تو جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کچھ لوگ مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو مصافحہ کرتے وقت بھی اتنا جھکتے ہیں کہ رکوع کی جیسی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو ہی منع، اگر کسی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں آپ جھک رہے ہیں، چومنے کے لیے جھک رہے ہیں، تب کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں اور پیر بھی چوم سکتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ لیکن صرف مصافحے کے لیے کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ آج کل جو سلام کرتے ہیں تو سلام میں بھی وہ اتنا یوں کر کے وہ جھکتے ہیں کہ رکوع جیسی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسلام کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیے جو حضور نے کہا جو کیا بس وہی ہمارے لیے دین ہے، نہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں نہ اس سے کم کرنے کی کوشش کریں، جو حضور نے کیا بس ہم نے وہی کرنا ہے، یا جو حکم دیا وہی کرنا ہے۔ کوئی نئی چیز زبردستی اس میں گھسانے کی کوشش نہ کریں، آپ اتنا کرو گے کچھ آگے کچھ اور ہوتا رہے گا۔ لیکن چومنے کے لیے جو جھکتے ہیں، جیسے بزرگوں کی چوکھٹ کوئی چومنے کے لیے جھک رہا ہے تو وہ منع نہیں، وہ چوم سکتا ہے، لیکن سجدہ کرنا منع ہے، بلکہ منع نہیں حرام ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی عبادت کی نیت سے کرے تب تو یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت چاہیے، اور پھر کہا اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ اللہ کے بندوں میں جس کو بندہ سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض یہ کر دیں کہ ہمارے عقیدے میں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں، کسی فوت شدہ بزرگ کی روح سے مدد طلب کرنا
یا مدد مانگنا جائز، اس کی اجازت، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عطا سے یہ ہماری روحانی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، اچھا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ سے ہی مدد مانگی جائے، بہتر ہے، یہ بہت زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی ولی سے روحانی طور پہ کہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عطا سے، بھئی اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو ولیوں سے کیوں، انہیں کیوں حق دیا؟ مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو بھی یہ اختیار اپنی عطا سے عطا کر، اپنی عطا سے دیا، یہ ان کا ذاتی فعل نہیں ہے، اللہ کی عطا سے۔ ابھی جیسے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جسمانی طور پہ زندہ کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد روحانی طور پر اللہ والے مدد کرتے ہیں، اس کا ثبوت بھی ہے، قرآن اور حدیث میں بہت اس کا ثبوت موجود ہے، احادیث کے اندر، واقعات کے اندر، آگے انشاءاللہ اگر درس میں آتا ہے تو ہم بتائیں گے۔ لیکن اتنا آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ جائز ہے، ہم ناجائز نہیں کہتے، کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، کہ اللہ ہی سے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا ہے تو بھی میں اس کو اللہ ہی سے مانتا ہوں، اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔